کو نہیں مانتی جو اللہ کہہ رہا ہے۔ انسان کا فہم اس چیز کو قبول نہیں کرتا جس چیز کی طرف اللہ توجہ دلانا چاہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال، اولادکم و اموالکم، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اللہ اولاد اتنی محبوب ہوتی ہے انسان کو، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اللہ انسان اپنی اولاد کی محبت میں اگر، حالانکہ انسان تو چھوڑو جانور کو بھی اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ انسان نہیں دیکھتا کہ حلال کما رہا ہے کہ حرام، اچھا کر رہا ہے کہ برا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت، تباہی اور بربادی میں مبتلا کر رہی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اولاد ہی نہیں بلکہ تمہارے پاس جو مال ہے، اسباب ہے، جس کو کمانے کے لیے تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گلی محلے کو چھوڑ کر، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر پاکستان سے سعودی عرب میں جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ پاکستان میں 1 روپیہ ملتا ہے، سعودیہ میں 40 روپے ملتے ہیں۔ پاکستان کا ایک کے بدلے 40 لینے کے لیے بندہ سعودیہ میں چلا گیا ہے۔ اپنا گلی محلہ، والدین، بیوی بچے، بھائی بہنیں چھوڑی صرف اس اولاد کے لیے، اس مال کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو نا، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ وہ کیسے؟ آگے کلیہ بھی بتا دیا، آگے وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم و اولادکم، کہیں یہ تمہیں تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ کس ٹائم؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل کر کے، اللہ سے دور کر کے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسی کوئی بھی چیز، خواہ وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، دنیا کا اسباب ہے، جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ ساری کی ساری انسان کے لیے خیر کا باعث نہیں بلکہ بربادی کا باعث ہے۔ اللہ اگر کوئی بندہ اپنی مال اولاد کے محبت میں اگر تجھے بھول جائے، تیریاں نافرمانیاں کرے، مال کماتے ہوئے نہ دیکھ کے سودی کاروبار ہے یا کسی غریب کا حق مار رہا ہے، کسی مسکین کا حق مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھے۔ اولاد کی محبت میں آ کر کہ میرے پاس 7 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، میں محلے میں پنگا لے لوں گا، لڑ لوں گا، اگر ایک مر بھی کیا تو مجھے کون سی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر یہ اولاد اور مال کی محبت میں آ کر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو تو جان لو کہ تم سے بڑا کوئی بیوقوف دنیا کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ اسی صورت میں فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ فرمایا ضرور بالضرور تم خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں خرچ دی ہے، جو ہم نے رزق دیا نا، ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا نقطہ میں دوسری آیت سے سمجھاتا ہوں قرآن کے مقدمے سے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب قرآن پاک میں نے تمہارے اوپر نازل کیا، تمہیں بھیجا نا، اس کتاب جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، کسی طرح کی زیر اور زبر کی غلطی نہیں ہے، حرف اور لفظ کی غلطی نہیں ہے، یہ واحد دنیا کی کتاب ہے۔ جب لکھی گئی تو لکھنے والے نے چیلنج کر دیا کہ ساری کائنات کے جن و انس مل جائیں، ساری کائنات کے انسان مل جائیں، بلکہ ساری کائنات کے فرشتے مل جائیں، ساری کائنات کا علم مل جائے تو اللہ کی اس کتاب کے اندر زیر اور زبر کی بھی غلطی نہیں دکھا سکتے۔ ورنہ لکھنے والا سب سے پہلے یہ لکھتا ہے اگر میری کتاب میں غلطی کوتاہی بتقاضۂ بشر ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا نہیں لا ریب فیہ، اس کے اندر تو غلطی کا امکان بھی موجود نہیں ہے۔ آگے بڑی اچھی بات فرمائی، یہ کتاب ہے کن کے لیے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لیے، کافرین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں۔ اس کتاب کے ساتھ سمبد صرف تعلق ان کا جو متقین ہے۔ اللہ یہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں متقین ہے کون؟ آگے اللہ نے نشانیاں بھی بتا دی، 6 نشانیاں جن کے اندر موجود ہے وہ متقین ہیں۔ سب سے پہلی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا غیب کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری نشانی اللہ نے بتائی کہ جو ہم نے رزق دیا، یہی میرا نقطہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر مجھے کوئی بندہ پیسے دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے افسر میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا ہے، اللہ یہ کہنا اس طرح کہنا چاہتا ہے 1000 میں سے آپ 500 روپے فلاں بندے کو دے دو، میرا کیا جاتا ہے؟ مجھے جس نے دیا تھا اس نے کہا کہ 500 روپیہ دے دو، یہ تو اس کے خرچ ہو رہے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اپنی محنت مزدوری اور کمائی اور جو ہے نا اپنے کاروبار میں سے کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کی کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے دیے ہوئے مال میں سے آگے لوگوں کو دو۔ جب ہے ہی اللہ کا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا تو ہمارا کیا بگڑا؟ ہمارا کچھ بھی کمی نہیں ہوئی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ آگے بڑی اچھی بات فرمایا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، تمہارے پاس حالت نزع آ جائے، موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے۔ اللہ اگر ہم دنیا کے اوپر اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہیں، اللہ تیری راہ میں خرچ نہ کریں، اللہ اپنے گلی محلے کے مسکینوں اور فقیروں کے اوپر خرچ نہ کریں، مساجد و مدارس کے اوپر خرچ نہ کریں، آزمائش شدہ لوگوں کے اوپر خرچ نہ کریں، فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے آ جائے گا نا، کیا کہے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ یہ اسرائیل یا اس سے جو دوسرے فرشتے جڑے ہوئے ہیں جن کی موت کے اوپر ڈیوٹی ہے، جب یہ سامنے آئیں گے کہے گا اے اللہ اخرتنی الی اجل قریب۔ شیخ محترم بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے اجل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ مجھے صرف 1 سیکنڈ کی، 1 سیکنڈ کی، 10 منٹ کی نہیں، 1 منٹ کی نہیں، اللہ 1 سیکنڈ کی مہلت دے دے۔ کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ جو مال میں نے کما کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے مال کماتا تھا، اپنی جیب میں، اپنے بینک بیلنس میں رکھتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ اگر تو مجھے 1 سیکنڈ بھی دے دینا، میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنی میرا مال و اسباب میرے پاس موجود ہے، اللہ میں سارے کا سارا 1 سیکنڈ کے اندر تیری راہ میں قربان کر کے میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا بھی ایک قانون ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ جو فیصلہ ایک دفعہ کر دیتا ہے اس میں چینجنگ نہیں لاتا، اس میں تبدیلی نہیں لاتا۔ اللہ فرماتے ہیں نا اب 1 سیکنڈ، 1 لمحے کی بھی جو ہے نا مہلت نہیں ملے گی۔ اور جامع ترمذی کی اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی شرح جامع ترمذی کی وہ روایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی ہے کہ ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بڑی محبت تھی مال کے ساتھ، بڑا پیار تھا روپے پیسے کے ساتھ، زر کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے پیچھے ایک گنجا سانپ لگا دیں گے، وہ آگے آگے بھاگتا جا رہا ہے، سانپ کہے گا رک جا، انا کنزک وَأَنَا مَالُكَ، اور رک جا میں تیرا وہ خزانہ ہوں، وہ مال ہوں۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو میری طرف کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا، بینک سے نہیں نکالتا تھا، اپنی ذاتی ضروریات جو ہے نا پوری نہیں کرتا تھا، اتنی محبت تھی۔ آج میں تیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور تم میرے آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ اللہ اس کنجوس آدمی کو، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ گنجا سانپ بہت بڑا اژدہے کی شکل میں ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کے گلے میں لٹکا دے گا، اور وہ بندہ، وہ سانپ جو ہے اس آدمی کو ڈنستا رہے گا۔ وہ ایسا سانپ ہے کہ اگر جہنم کا ایک سانپ ہلکی سی جو ہے نا سانس دنیا کے اوپر لے لے، اللہ رب العزت کی قسم ہے ساری کی ساری دنیا جو ہے نا جل کر راکھ ہو جائے، وہ مال اس صورت میں آ جائے گا، سانپ کی صورت میں اس کو ڈنستا رہے گا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ زمیندار لوگ ہیں، بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، منجی کہہ کے تیلا لیتا ہے، زمین میں لگا دیتا ہے،
دانے پکڑتا ہے ہاتھ میں اس طرح چھٹا کراتا ہے، ایک دانہ گرتا ہے یا ایک منجی کا تیلا لگاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مئات حبہ، ہر دانے سے جس طرح دنیا کے اوپر ایک جو ہے نا تیلے سے اللہ سٹے کے سٹے پیدا کر دیتا ہے، ایک دانے سے اللہ ہزاروں جو ہے نا گوشے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس ایک کو 10 کر دیتا ہے۔ کتنے کر دیتا ہے؟ اور 10 سے بڑھا کر 70 کر دیتا ہے، اور 70 سے بڑھا کر 700 کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 700 سے بھی اللہ پھر بڑھا دیتا ہے، اللہ انسان کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں دے گا۔ آج ہم بڑے سیانے ہیں نا، پتہ چلتا پاکستان میں پورا دن دہاڑی لگائیں گے 1000 روپیہ مل جائے گا، اتنا ہی کام سعودیہ میں کریں گے 4000 مل جائے گا، اتنا ہی کام امریکہ میں اتنے ہی گھنٹے کریں گے تو 20,000 مل جائے گا۔ اللہ کی قسم سارے لوگ ملک پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، ایک کے بدلے 40 لینے کے لیے، ایک کے بدلے 100 لینے کے لیے، اور جو اللہ ایک کے بدلے 1000 سے بھی زیادہ دے رہا ہے اس طرف آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ انسان کی جو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دے اپنا ملک، یہ ٹھیک ہے بہتر ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کسی قوم کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ ابھی میرا لب لباب یہ تھا کہ ابھی ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہے، جو بھی تنظیم آپ کے پاس آتی ہے اللہ کے لیے مانگتی ہے، اس علاقے میں کیمپ لگاتی ہے، پورے اس درس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کو تعاون ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، بلا تفریق مسلک نہ دیکھیں، جماعت نہ دیکھیں، جو بھی آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے اللہ کی راہ کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں دیں۔ بڑی ضرورت ہے اس وقت ملک پاکستان کو، اپنے گھر سے گندم نکال لیں، چاول نکال لیں، پیسے دیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کریں، جماعتوں کو نہ دیکھیں، مسلکوں کو نہ دیکھیں، بلا تفریق مسلک و جماعت جو ہے نا یہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی قسم بڑا مشکل کام ہے، فنڈ کا اکٹھا کرنا پھر لے کے آگے جانا، یہ اللہ کے مجاہد نکلے ہوئے ہیں جو جس مسلک سے بھی ہے جس جماعت سے بھی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ان سب کی قربانیاں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم 1 روپیہ دیں گے، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ہم خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں ایک کے بدلے 1000 سے بھی دنیا میں بھی اجر دے گا، اور قیامت کے دن تو اجر ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔